اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسع کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ اللہ نے کہا، میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، چنانچہ جلد ہی میں اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات یہ تو تیری آزمائش ہے کہ جواب میں فرمایا، جو میرا عذاب ہے اسے میں جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، یعنی میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، جو ارادہ کرتا ہوں اس کا حکم دے دیتا ہوں، اور ان تمام باتوں میں میرے تمام فیصلے حکمت اور عدل پر مبنی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور فرمان الہی، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، یہ ایک عظیم آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جامعیت اور عموم کا تذکرہ ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ فرشتے جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ امام احمد نے جندب بن عبداللہ بجکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا۔ ایک اعرابی آیا، اس نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا، پھر اسے باندھ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو وہ اپنی سواری کے پاس آیا، اس کی رسی کو کھول دیا، اس پر سوار ہو گیا، پھر اس نے بلند آواز سے یہ کہا، اے اللہ، مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرما، اور ہم پر رحم کرنے میں اور کسی کو شریک نہ فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے، یہ شخص زیادہ کم عقل ہے یا اس کا اونٹ؟ تم نے سنا کہ اس نے کہا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سنا ہے اس نے جو کہا۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی وسیع و بے پایاں رحمت کو محدود کر دیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے 100 طرح کی رحمت پیدا فرمائی ہے، اور ان میں سے صرف ایک رحمت کو نازل فرمایا جس کی وجہ سے جن و انس، حیوانات اور دیگر تمام مخلوق رحمت و شفقت کا مظاہرہ کرتی ہے، اور باقی 99 قسم کی رحمتیں اسی کے پاس ہیں۔ تو پھر کیا خیال ہے کہ یہ شخص زیادہ کم عقل ہے یا اس کا اونٹ؟ امام احمد ہی نے حضرت سلمان کی روایت کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے 100 قسم کی رحمت کو پیدا فرمایا، ان میں سے یہ صرف ایک رحمت ہے جس کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، اور وحشی جانور اپنی اولاد پر شفقت کرتے ہیں، اور 99 قسم کی رحمتوں کو اس نے قیامت کے دن تک اپنے پاس رکھا ہے۔ اور فرمان الہی، تو عنقریب میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے احسان کرتے ہوئے اسے میں ان کے لیے واجب قرار دے دوں گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ انعام میں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، جو ان آمادہ اوصاف کے ساتھ متصف ہیں، اور اس سے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے۔ اور پرہیزگاری کرنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ شرک اور کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق اس سے نفسوں کی زکوٰۃ، اور دوسرے قول کے مطابق اس سے مالوں کی زکوٰۃ مراد ہے۔ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس سے دونوں ہی مراد ہیں۔ یہ آیت مکی ہے، اور جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں یعنی ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔